الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قل ماله وكثر عياله وحسنت صلاته ولم يغتب المسلمين جاء يوم القيامة وهو معي كهاتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے، اس نے دین کی نسبت پر جمع فرمایا. اللہ پاک اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عملی جامہ پہنانا آسان فرمائے. شکر فرمائے کہ اللہ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی. سننے کی توفیق انہی کو دی جاتی ہے جن کو عمل کی توفیق دینا چاہتے ہیں، ورنہ اس وقت ہمارے بہت سے بھائی نافرمانی سن رہے ہوں گے، نافرمانی مجالس میں ہوں گے. ہمارے بہت سے بھائی بہت ہی غیبتوں میں، چائے کی دکانوں پر، موبائل کی دکانوں پر، دوراہوں چوراہوں پر بیٹھے ہوں گے. اللہ پاک نے سننے کی توفیق دی، اللہ کا شکر فرمائیں. مانگنے کی توفیق ان کو دی جاتی ہے، دعا مانگنے کی توفیق ان کو دی جاتی ہے جن کو عطا فرمانا چاہتے ہیں. صبر کی توفیق ان کو دی جاتی ہے جن کو اجر عظیم عطا فرمانا چاہتے ہیں. شکر کی توفیق ان کو دی جاتی ہے جن کی نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. سنتوں کی توفیق ان کو دی جاتی ہے جن سے محبت فرماتے ہیں، آسمانوں پر جن کا ذکر خیر فرماتے ہیں. اللہ پاک پورے دین پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے دین پر آئیں گے تو اللہ کی مددیں آئیں گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مددیں آئیں کیونکہ وہ پورے دین پر تھے. خواتین، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، امیر، غریب، شہری، دیہاتی، سب پورے دین پر کے لیے اللہ کی مددیں آئیں گی، اللہ کی نصرتیں آئیں گی. ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اللہ محبت فرماتے تھے اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی رعایت فرماتے تھے. آج صبح سے شام تک ماں بچے سے کہتی رہتی ہے، بچہ سنتا نہیں. صبح سے شام تک گھر کی خواتین اپنے بھائیوں سے، اپنے شوہروں سے کہتی ہیں، نہ شوہر سنتے ہیں، نہ گھر والیاں سنتی ہیں، نہ بھائی بہن کی سنتے ہیں، نہ بہن بھائی کی سنتی ہے. وہ کون تھے کہ جن کی آسمان والے سنتے تھے؟ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. وجود زمین پر ہے، حکومت آسمان پر ہے، تعلق پورا دین زندگی میں تھا. خدا کے وعدوں کا یقین، خدا کی طاقت کا یقین، خدا کی قوت کا یقین،
خدا کی بنائی ہوئی جنت کا یقین، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کا یقین، نعمائے جنت کا یقین، جہنم کے موذی جانوروں کا یقین ایک ایک صحابی کو ایسے حاصل ہو چکا تھا جیسا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ پورے پر وعدہ ہے جس کی زندگی میں پورا دن آئے گا اللہ اس کی زندگی موت دونوں کو آسان فرمائیں گے۔ زندگی کے مسائل ابھی اٹکے ہوئے ہیں، موت کا تو کیا کہنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، سر مبارک میری گود مبارک میں تھا۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يدخل يده في الماء ثم يمسح وجهه ثم يقول اللهم اعني على غمرات الموت وسكرات الموت۔ ہمارے تو زندگی کے مسائل اٹکے ہوئے ہیں، وہ تو عالم ہی دوسرا ہے، ابھی زندگی کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں کہ کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے۔ یہ ساری ان کی وجوہات آقا کے دین کو چھوڑنا، آقا کے اخلاق کو چھوڑنا، آقا کی تعلیمات کو چھوڑنا، آقا کی ہدایات کو چھوڑنا، آقا کی سیرت سے روگردانی کرنا۔ 15ویں صدی کا ایمان والا آقا سے تو محبت کرتا ہے، آقا کے لباس سے محبت نہیں کرتا۔ کہ آقا سے محبت ہے، آقا کے چہرے انور سے محبت نہیں ہے۔ آقا سے محبت ہے لیکن آقا کی ہدایات سے محبت نہیں ہے۔ آقا سے محبت بہت ہے لیکن آقا کی تعلیمات سے محبت نہیں ہے۔ شہروں میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، مال والوں میں جائیں، غریبوں میں جائیں، معصوم بچے یہودیوں کی جھولی میں، عیسائیوں کی جھولی میں، نصرانیوں کی جھولی میں، دشمنان اسلام کی جھولی میں، محمد مصطفیٰ کی جھولی مکاتب دینیہ معصوم بچوں سے خالی پڑی ہے۔ معصوم بچے غیروں کی جھولی میں گئے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کو چھوڑ کر۔ دشمنوں کی زبان لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سیکھ رہے ہیں، میرے رب کی زبان، محمد مصطفیٰ کی زبان، اہل جنتیوں کی زبان، صحابہ کی زبان، ان کی زبانوں سے ذرا برابر محبت نہیں۔ میرے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، کپڑے کا کیڑا کپڑے کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، 15ویں صدی کا امتی سنتوں کو کھا گیا، شریعت کو کھا گیا، احکامات کو کھا گیا، مطالبوں کو کھا گیا۔ بہن بھی اسی ٹریک پر ہے، بھائی بھی اسی ٹریک پر ہے، مال والے اسی ٹریک پر ہیں، غریب بھی اسی ٹریک پر ہے۔ بھائی قرآن سے دور، قرآن کی تعلیمات سے دور، سنت مصطفیٰ سے دور، یہی حال بہنوں کا ہے۔ صبح سویرے ٹیوشن کے لیے جاتی ہے، صبح سویرے بیوٹی پارلر میں چلی جاتی ہے، کالج چلی جاتی ہے۔ بھیجیے، شریعت کے سہارے بھیجیے، شریعت کے اظہار کے ساتھ بھیجیے، احترام شریعت کے ساتھ بھیجیے، پردے کی حیا حجاب کی چادروں میں بھیجیے۔ بے پردگی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم دینا، یاد رکھیں نسلوں میں قرآن کے خادم نہیں آئیں گے، نسلوں میں سنتوں کے خادم نہیں آئیں گے، اللہ کے دین کے وارث نہیں آئیں گے۔ ناچنے والے جنم لیں گے، گانے والے جنم لیں گے، بدیوں والے جنم لیں گے، شرارت والے جنم لیں گے، حکم عدول جنم لیں گے۔ کبوں میں کبے پیدا ہو گئے، بگلوں میں بگلے پیدا ہو گئے، گدھوں میں گدھے پیدا ہو گئے، گھوڑوں میں گھوڑے پیدا ہو گئے، فرما برداروں میں فرما بردار آ گئے، نافرمانوں میں نافرمان آ گئے۔ کسی بھی اللہ والے کی زندگی کو پڑھو، آپ کو 90% نہیں 99% یہی نظر آئے گا کہ ان کے ماں باپ کے تقوی کا اثر، ان کے ماں باپ کی خدا کی محبت کا اثر، خدا کے تعلق کا اثر۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم رات میں ایک کلام الہی پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے بیٹے کو 6 سال کی عمر مبارک میں حفظ کلام اللہ کی توفیق رحمت فرمائی تھی۔ 8 سال کی عمر مبارک میں کلام الہی کو مع ترجمے کے حفظ فرمایا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا یحییٰ صاحب دودھ پینے کے زمانے میں
کتابوں میں لکھا ہے 7.5 سپارے حفظ فرما لیے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، نبی کے نام پہ بک جا، نبی کے نام پہ بڑھ جا۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکروں میں رہتی ہیں۔ صحابہ منزلوں کے قریب پہنچے، ہم منزلوں سے دور ہو گئے۔ صحابہ خرچ کرتے کرتے مالدار بنے، 15ویں صدی کے ایمان والے جمع کرتے کرتے فقیر بنے۔ بے ترتیب زندگی، بے ترتیب زندگی، یہ بے ترتیب زندگی گزارنے کا اثر ہے۔ جوتے چپل کی ایک ترتیب ہے، کرتے بنیان کی ایک ترتیب ہے، ٹوپی رومال کی ایک ترتیب ہے۔ دانے پاؤں میں دانے پاؤں کا چپل پہنو گے، بائیں پاؤں میں بائیں پاؤں کا چپل پہنو گے۔ جوتے چپل کی تو ترتیب سمجھ میں آئی، محمد مصطفیٰ نے جو ہدایات دی وہ ہدایات سمجھ میں نہ آئی۔ اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، رحمت کے فیصلے فرما دے، برکت کے فیصلے فرما دے۔ اگر یہ چاہیں کہ سکون مل جائے، سکینہ مل جائے، رحمت مل جائے، برکت مل جائے، عزت مل جائے، عظمت مل جائے، عافیت نصیب ہو جائے، تو یاد رکھیں حکموں پر زندگی کو لانا ہوگا، سنتوں پر لانا ہوگا، شریعت پر لانا ہوگا، احکامات پر لانا ہوگا۔ میری والدہ صاحبہ فرماتی تھی بغیر ٹکٹ کے سفر کیجئے بے چین ہو جاؤ گے، پیسنجر کا ٹکٹ لے کر ایکسپریس گاڑی میں بیٹھ جائیے بے چین ہو جاؤ گے، جنرل ٹکٹ لے کر ریزرویشن ڈبے میں سوار ہوئیے آپ کا دل بے چین ہو جائے گا۔ حکومت کے قانون توڑ کر، ریلوے کے قانون توڑ کر اگر بے چینی آ سکتی ہے تو اللہ کے قانون توڑ کر سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے دین کو ٹکرا کر سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ شریعت کو ٹکرا کر سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ کلام الہی ہمارے لیے نازل ہوا تھا، ہم نے اسے اپنی زندگیوں سے دور کر دیا ہے۔ کیا یہ بکریوں کے لیے نازل ہوا؟ کیا بھیڑیوں کے لیے نازل ہوا؟ کیا چوپاؤں کے لیے نازل ہوا؟ کیا درندوں پرندوں چرندوں کے لیے نازل ہوا؟ یہ کلام الہی تو میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا تھا، ہم نے اس سے قطع تعلق کیا ہے، ہم نے اس سے دوری اختیار کی ہے، ہم نے اس سے دوری اختیار کی ہے۔ صبح سویرے بچہ انگلش میڈیم میں پہنچ گیا، ظہر میں واپس آ کر سیریل دیکھا، عصر میں ہوم ورک کیا، مغرب میں مکتب چلا گیا۔ واہ 15ویں صدی کے ایمان والے، بچا کچا اللہ کے نام، منی بھیڑ خواجہ کے نام۔ ارے بچا کچا تو لوگ جانور کو ڈال دیتے ہیں، گائے بیل بھینس بکری کو ڈال دیتے ہیں، محلے کی کٹیا کو ڈال دیتے ہیں۔ 15ویں صدی کا ایمان والا بچا ہوا رحمان کو دیتا ہے، بچا ہوا قرآن کو دیتا ہے، جنت کے دربان کو دیتا ہے، مسجد کے امام کو دیتا ہے۔ میرے گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، کپڑے کا کیڑا کپڑے کو کھا گیا، مٹی کا کیڑا مٹی کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا امتی احکامات کو کھا گیا، شریعت کے حکموں کو کھا گیا، سنتوں کو کھا گیا۔ مخالفت نہیں، بغاوت پر اتر آئے۔ ٹخنے کھولنے کا حکم ہے، ٹخنے ڈھانک کے نکلتے ہیں۔ سر ڈھانکنے کا حکم ہے، سر ڈھانکنے کا حکم ہے، سر کھول کر نکلتے ہیں۔ خواتین سے حکم ہے کہ تم ٹخنے ڈھانکو، وہ گھٹنے کھول کر کالج جاتی ہیں۔ یہ مخالفت نہیں، یہ بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ باقی کو کوئی برداشت نہیں کرتا، باقی کو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو میرے رب کے حوصلے، میرے پروردگار کے حوصلے بہت بلند ہیں جو آج ہم زندہ ہیں۔ یہ تو میرے آپ کے نبی کے آنسوؤں کی اثر ہے، میرے آپ کے نبی کی دعاؤں کا اثر ہے، میرے آپ کے نبی کی آہوں کا اثر ہے۔ نہیں تو رب کائنات کی قسم یہ وجود زمین کے اوپر چلنے کے قابل نہیں رہا، زمین کے نیچے کی قابل نہیں رہا۔ یہ تو اس قابل بن چکا ہے کہ اس کو پھاڑ کھانے والے جانوروں کو پھینک دیا جائے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کا رخ بدلیں گے۔ غیر شرعی چہرہ ہے تو چہرے کو بدلیں گے، غیر شرعی لباس ہے تو لباس کو بدلیں گے، غیر شرعی ماحول ہے تو ماحول کو بدلیں گے، غیر شرعی مجلس ہے تو مجلس کو بدلیں گے، غیر شرعی مذاکرہ ہے مذاکرے کو بدلیں گے۔ رب کائنات نے اگر بیٹی عطا فرمائی ہے تو بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی
سیرت کے مطابق پالیں گے، اس کی پرورش فرمائیں گے۔ میری آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، اپنی بیٹی صاحبہ کو پردے میں رکھنے کا اہتمام کرو، اپنی خواتین کو پردے میں رکھنے کا اہتمام کرو، اپنی ازواج کو پردے میں رکھنے کا اہتمام کرو۔ پردے کو رحمت سمجھو، پردے کو عزت سمجھو، پردے کو عظمت سمجھو۔ دیکھو غور کرو، تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرو تو دل سے صدا آئے گی، یقیناً پردہ رحمت ہے، کیونکہ بیت اللہ بھی پردے میں ہے، کلام الہی بھی پردے میں ہے، نبی کا روزہ بھی پردے میں ہے، اس میں عصر بھی پردے میں ہے، شب قدر بھی پردے میں ہے، روزے کی جزا بھی پردے میں ہے، ساعت اجابہ بھی پردے میں ہے، اللہ کی کرسی بھی پردے میں ہے، اللہ کا عرش بھی پردے میں ہے۔ میرے آپ کے نبی نے اللہ کا عرش دیکھا، اللہ کی کرسی دیکھی، اللہ کی زیارت فرمائی، اللہ نے چاند کو ظاہر فرمایا، تاروں کو ظاہر فرمایا۔ اللہ اگر چاہتے تو کرسی کو ظاہر کرتے، اپنے عرش کو ظاہر کرتے، اس میں اعظم کو ظاہر کرتے، شب قدر کو ظاہر کرتے۔ میرا رب 15ویں صدی کے ایمان والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ہر بڑی رحمت پہ پردہ ڈالا گیا، ہر بڑی رحمت پہ ڈھانکا گیا، پردہ ڈالا گیا۔ بیت اللہ شریف کی چادریں بہت مکرم ہیں، لیکن پردہ نشین خواتین بیت اللہ شریف کی چادروں سے زیادہ مکرم ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جماعت آئی، آ کر کہتی ہے بابا دعا کر دیجئے، دہلی میں قحط ساری پڑی ہوئی ہے، آسمان نے برسانا چھوڑا، زمین نے اگانا چھوڑا، بابا دعا فرمائیے۔ بابا اپنے حجرے میں جاتے ہیں، وہاں سے ایک ململ کا کپڑا لے کر آتے ہیں، اس کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور رو کر دعا مانگتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ابھی بابا نے دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے بابا کہ بادل آ گئے، بادل چھا گئے، دہلی کی گلیوں میں، دہلی کے کوچوں میں، دہلی کی منڈیوں میں، دہلی کے بازاروں میں، دہلی کے کھیت کھلیانوں میں ندیاں بہ گئیں۔ لوگوں نے پوچھا بابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ بابا نے جواب دیا یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے، یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے۔ میں نے رب کائنات سے دعا مانگی تھی، اے اللہ تجھے اس دوپٹے کا واسطہ دیتا ہوں، یہ اس ماں محترم کا دوپٹہ ہے جس نے ساری زندگی کسی نامحرم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، ایک کریم آقا پردے کو زندہ فرما، سنت کو زندہ فرما، شریعت کو زندہ فرما، حکموں کو زندہ فرما، پورے دین پر آنا آسان فرما، پوری شریعت پر آنا آسان فرما۔ 15ویں صدی کا باپ اپنی اولاد کو سود کے سہارے پالتا ہے، بیاج کے سہارے پالتا ہے، رشوت کے سہارے پالتا ہے، جھوٹ کے سہارے پالتا ہے۔ اس امت کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء نے لکھا ہے ایک کھجور کھائی، پھر اس کو پانی ڈال ڈال کے نکالا۔ کہنے والے نے کہا ایک کھجور ہے، نہ جانے کتنے روز بعد نصیب ہوئی ہے، آپ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کچھ اور ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم اگر جان بھی چلی جاتی تو میں اس کھجور کو پیٹ میں نہ لیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنۃ لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت فالنار اولی به۔ دیکھو آج 15ویں صدی کا باپ اپنی اولاد کو سود پر پالتا ہے، بیاج پر پالتا ہے، رشوت پر پالتا ہے، جھوٹ پر پالتا ہے، فسق و فجور پر پالتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ ناپاک روزی کے کمانے سے، ناپاک روزی کے گھر میں لانے سے، ناپاک روزی کے کھانے کھلانے سے امت کے ایک جوان کی حفاظت فرمائے۔ 15ویں صدی کا ایمان والا آقا کی شریعت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، سنتوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، دین متین کے مطالبوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہر چھوٹے بڑے کو بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مقام پر رہ کر تقریروں کے سننے سے، تفسیروں کے سننے سے، تعلیموں کے سننے سے، جلسے جلوسوں کی شرکت سے بے شک جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، بے شک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن ماحول میں اس قدر غلط چھا گیا ہے کہ زندگی میں پورا دن آنا دشوار ہو جاتا ہے، زندگی میں
پورے دین کا آنا دشوار ہو جاتا ہے، اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اسی کے لیے ہم میں بھیجا جاتا ہے، اسی کے لیے اہل اللہ کی مجالس میں بھیجا جاتا ہے، اسی کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بھیجا جاتا ہے کہ مقام پر رہ کر تمام مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر مقام پر رہ کر تمام مسئلے حل ہوتے تو محمد مصطفیٰ مکہ چھوڑ کر نہ جاتے۔ میرے آپ کے نبی نے دین کے خاطر مکہ چھوڑا، ہم اذان سن کے بستر نہیں چھوڑتے۔ میرے آپ کے نبی نے دین کے خاطر مکہ چھوڑا، جن گلیوں میں قرآن نازل ہوا آمنہ کے چاند نے ان گلیوں کو چھوڑا، ہم اذان سن کر ہم گاہکوں کو نہیں چھوڑتے، ہم دکان کو نہیں چھوڑتے، ہم یہ فرمایا اپنے بستروں کو نہیں چھوڑتے۔ گاڑی چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، موبائل چلتا ہے بیٹری کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، ٹرین چلتی ہے انجن کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، دیا جلتا ہے تیل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اتنے احکامات زندہ ہوتے ہیں، جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اتنی اعمال کی بہاریں آتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت منورہ میں ایک شخص آئے اور دو بھائی آئے اور ایک شخص کو لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت عالیہ لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے بتائیے؟ تو ان دو بھائیوں نے بتایا حضرت اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتب تواریخ میں لکھا ہے، کتب مواعظ میں لکھا ہے، کتب محاسن میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا کیوں بھائی آپ نے ان کے والد محترم کو قتل کیا ہے؟ کہ جی ہاں حضرت یہ غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی، جھوٹ نہیں سیکھا تھا، جھوٹ نہیں سیکھا تھا، سود نہیں سیکھا تھا، ظلم نہیں سیکھا تھا، بغاوت نہیں سیکھی تھی، مخالفت نہیں سیکھی تھی۔ اور آج کی ماں بچے کو جھوٹ سکھاتی ہے، آج کی ماں بچے کو جھوٹ سکھاتی ہے۔ مکان کے دروازے پر آ کر کوئی دستک دے، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون؟ باہر سے آواز آتی ہے بیٹا ابو ہیں، ماں کہتی ہے کہتے بیٹا ابو نہیں ہے، ابا کہتے ہیں کہتے ابو نہیں ہے۔ جھوٹ قرآن سے نہیں ملا، حدیث سے نہیں ملا، رحمان سے نہیں ملا، اللہ کے فرمان سے نہیں ملا۔ ارے جھوٹ تو دودھ پلانے والی سے ملا ہے، جھوٹ تو گھر میں دودھ لانے والے سے ملا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ان معاملات سے امت کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کیوں بھائی، کیوں میاں آپ نے ان کے والد کو قتل کیا ہے؟ کہ جی ہاں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یہ غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص 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 قصاص، دیکھو جان کا بدلہ جان ہے، کان کا بدلہ کان ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، یاد رکھو قصاص کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین میرے چند معصوم بچے ہیں، کمانے والا تنہا ہوں، آپ مجھ کو 3 دن کی مہلت دیجیے، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاتا ہوں، اس کے بعد آپ جی قصاصاً قتل فرمائیے، جو چاہے وہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے علماء نے لکھا ہے مجمع میں پکار کر فرمایا ہے کوئی جو ان کی ضمانت کے لیے تیار ہو جائے، ہے کوئی جو اس شخص کی ضمانت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ 3-4 مرتبہ ارشاد فرمایا، آخر میں ایک آواز آئی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اس شخص کی ضمانت کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہیں، یہ وہ پیارے صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا کی خدمت میں جبرائیل امین نے آ کر یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے اس صحابی سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے اس صحابی سے زمین والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی تعریفات کے قصیدے آسمان والوں میں گائے جاتے ہیں۔ وارے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء نے لکھا ہے ان کی ضمانت لی۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس بنیاد پر ضمانت لے رہے ہو جانتے ہو؟ اگر یہ شخص واپس نہ آئے تو کیا ہوگا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک امیر المومنین جانتا ہوں جو حال اس کا ہو رہا ہے وہی میرا ہوگا۔ حضرت عمر نے ان کی ضمانت پر اس کو روانہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی ضمانت مبارکہ پر اس شخص کو روانہ کیا۔ ایک دن گزر جاتا ہے، دوسرا دن گزر جاتا ہے، تیسرا دن گزر جاتا ہے، غروب شمس قریب آ جاتا ہے۔ حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں کہ اگر وہ شخص آج واپس نہ آئے
تو سیدنا ابو ذر غفاری چلے جائیں گے، قصاصاً قتل کر دیے جائیں گے۔ بالکل غروب شمس قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نے لکھا ہے، فرمایا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، کہ عصر کی نماز ادا کیجیے۔ صحابہ نے، احباب مجلس نے عصر کی نماز ادا کی، پھر رونا شروع کیا، اللہ سے مانگا۔ غروب شمس سے چند لمحہ پہلے ایک شخص نمودار ہوا، ایک شخص نمودار ہوا۔ جب اس کو قریب سے دیکھا گیا، محسوس ہوا یہ تو وہی شخص ہے جس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تمام صحابہ سجدے میں چلے گئے، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی۔ یہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایھا الرجل، ایھا الرجل، اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک، ایھا الرجل، اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک۔ اے جوان، وہ کون سی طاقت تھی جو تجھے واپس لے کر آئی ہے؟ اگر تو واپس نہ آتا تو تیری بچیوں کی پرورش آسان ہو جاتی۔ ارے دنیا کی آسانی کو نہیں دیکھا، قبر کو سوچتے تھے، حشر کو سوچتے تھے، پرسرات کو سوچتے تھے، خدا کے حساب و کتاب کو سوچتے تھے۔ 15ویں صدی کا ایمان والا نہ قبر کو سوچتا ہے، نہ حشر کو سوچتا ہے، نہ پرسرات کو سوچتا ہے، نہ میدان محشر کو سوچتا ہے، نہ عذاب قبر کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ ہی رحم فرمائے، ساری صلاحیتیں کالے مٹی پر لگائی جا رہی۔ دکان بناؤ، مکان بناؤ، شو روم بناؤ، آفس بناؤ، ٹائلز لگاؤ، پتھر لگاؤ، پی او پی کراؤ، واش بیسن لگاؤ، اللہ اکبر۔ ارے ساری صلاحیتیں اس دنیا پر صرف ہو رہی ہیں جس کو ان قریب چھوڑ کر جانا ہے۔ قبر ہمارا ٹھکانہ ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، ایک ایک ساعت کا جواب دینا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، روزانہ قبر کہتی ہے، انا بیت الوحدہ، انا بیت التردہ، انا بیت الوحشہ، میں وحشتوں کا گھر ہوں، میں بے تنہائیوں کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اے اللہ، موت کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما، شدت حساب سے، شدت عقاب سے، شدت عذاب سے پورے مجمع کی حفاظت فرما۔ دیکھو، موت کوئی گڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، موت تاش پتے کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے، شیر کو مرتا ہوا دیکھے وہ بھی رو دیتا ہے، اس کا پیشاب پاخانہ باہر آ جاتا ہے۔ جنگل کے راجا، جنگل کا بادشاہ شیر، وہ بھی موت کی تکلیف سے ہڑبڑا جاتا ہے، زمین سے کو زمین اوپر اٹھتا ہے۔ میرا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ سود والوں کا کیا ہوگا؟ پیاز والوں کا کیا ہوگا؟ ظلم والوں کا کیا ہوگا؟ رشوت والوں کا کیا ہوگا؟ سود والوں کا کیا ہوگا؟ اپنی بیٹیوں کو بے حیا بے حجاب کالج بھیجنے والوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ، رحم فرما دے، کرم فرما دے، اس امت میں پورے دین کو داخل فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایھا الرجل، اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک۔ اے جوان، یہ بتا دے کون سی طاقت تجھے لے کر آئی ہے؟ اس جوان نے جواب دیا، امیر المؤمنین واللہ ما علی ولکن علی من الذی یعلم السر واخفی۔ بے شک میں واپس نہ آتا تو میری چند روزہ زندگی بن سکتی تھی، لیکن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، ایک ایک ساعت کا جواب دینا ہے، ایک ایک آن کا جواب دینا ہے، ایک ایک کام کا جواب دینا ہے۔ میدان محشر میں کون بچاتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نے لکھا ہے، بہت روئے، تمام صحابہ روئے، احباب مجلس روئے۔ حضرت عمر نے ان بھائیوں سے فرمایا، اتعفوانی عنہ، اتعفوانی عنہ، اتعفوانی عنہ، کیا تم اس کو معاف کر سکتے ہو؟ ان بھائیوں نے جواب دیا، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، اس کی زندگی رحمت ہے، اس کا وجود رحمت ہے، اس کی جان رحمت ہے، اس کی آن رحمت ہے۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، اسے باعزت روانہ کر دیجئے۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دے، سب تماشے کر چکا، اب یہ تماشا کر کے دے، ترک دین کر کے دیکھا، ترک دنیا کر کے دے، ترک سنت کر کے دیکھا، ترک فیشن کر کے دے، ترک داڑھی کر کے دیکھا، ترک مونچھ کر کے دے، ترک نکاح کر کے دیکھا، ترک سینہ کر کے دے، ترک مسواک کر کے دیکھا، ترک سگریٹ کر کے دے، ترک پردہ کر کے دیکھا، ترک پردہ کر کے دے، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دے۔ رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔
ماں باپ کی فکروں کے اثرات ان کی نسلوں پر پڑتے ہیں، امام و مؤذن کی فکروں کے اثرات مقتدیوں پر پڑتے ہیں۔ یہ فرمایا اساتذہ کی فکروں کے اثرات ان کے پڑھانے شاگردان رشیدان پر پڑتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ایران کا بادشاہ نوشہرواں عادل ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلتا ہے، شکار کا بڑا شوقین ہے، شکار کے لیے ایک بڑی جماعت کے ساتھ نکلتا ہے، بھگدڑی مچ گئی، بادشاہ سلامت مجمع سے الگ ہو گئے، ہانپتے کانپتے بھانپتے ایک جنگل میں پہنچے، ایک انار کے باغ میں پہنچے، وہاں دیکھا ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، حضرت نے سلام کیا اور فرمایا ایک گلاس پانی ملے گا؟ اس جوان نے کہا حضرت انار کے باغ میں آ کر پانی سے پیاس بجھاؤ گے؟ حضرت میں آپ کو انار کا رس پلاتا ہوں، انار کا جوس پلاتا ہوں۔ حضرت بیٹھ گئے، حضرت نے فرمایا تم مجھ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضرت میں آپ سے واقف نہیں ہوں، یہ میرا اخلاقی فریضہ تھا۔ حضرت بیٹھ گئے، وہ ایک انار توڑ کر دھو کر صاف کر کے لاتا ہے، حضرت کی خدمت میں اس کا رس پیش کرتا ہے، حضرت کے سامنے رس نکالتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کو پی کر فرمایا یہ کتنے اناروں کا رس ہے، کتنے انارے تم نے کاٹے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا حضرت ایک انار کاٹا تھا، ایک انار چھیلا تھا، اتنے کم وقت میں ہو گیا، بس اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت کے دل میں خیال آیا کہ ایک انار کے اندر سے اتنا رس نکلا، ہماری مملکت میں ہمارے ملک میں اتنا بڑا انار کا ایسا باغ اور ہمیں معلوم نہیں۔ نوشہرواں عادل کے دل میں خیال آیا جیسے تیسے ہو اس کو تو لینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بیٹا ایک اور لے کر آؤ۔ وہ جاتا ہے، توڑ کر لاتا ہے، چھیل کر پیش کرتا ہے، کھٹا ہے، بد ذائقہ ہے، بد مزہ ہے۔ کہاں سے لائے ہو؟ کہ اسی باغیچے سے لایا ہوں، اسی درخت سے لایا ہوں، اسی ٹہنی سے لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ارے اتنا فرق جانتے ہو، بتا سکتے ہو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس جوان نے جواب دیا میرا گمان یہ ہے ہمارے ملک کے بادشاہ نے ظلم کی نیت کی ہے، ظلم کا ارادہ کیا ہے۔ اور بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، دل میں توبہ کی، اللہ رحم کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری اس غلط نیت کو معاف کر دے۔ فرمایا ایک اور لے کر آئیے۔ اب وہ ایک اور لے کر آتے ہیں، پہلے سے زیادہ میٹھا، پہلے سے زیادہ خوش رنگ، خوش ذائقہ۔ حضرت نے فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ اسی طرح سے لایا ہوں، اسی ٹہنی سے لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بتا سکتے ہو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس جوان نے جواب دیا میرا گمان یہ ہے ہمارے ملک کے بادشاہ نے سچی توبہ کی ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے سچی توبہ کو آسان فرمائے۔ کہنے والے بھی توبہ کریں، سننے والے بھی توبہ کریں، لکھنے والے بھی توبہ کریں، پڑھنے والے بھی توبہ کریں، آنے والے بھی توبہ کریں، بلانے والے بھی توبہ کریں، لانے والے بھی توبہ کریں۔ جس نبی کی سنت مسواک ہے اسی نبی کی تو سنت توبہ استغفار بھی ہے، جس نبی کی سنت یہ فرمایا نکاح ہے اسی نبی کی سنت توبہ استغفار بھی ہے۔ اے اللہ توبہ کی لذت عطا فرما، توبہ کی رغبت عطا فرما، توبہ کے شرائط کو سمجھنے کی، توبہ کے شرائط کو پڑھنے کی، توبہ کے شرائط کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ نیت کرو، ارادے کرو، عزائم کرو کہ انشاءاللہ سچی توبہ کریں گے، توبہ کا اہتمام فرمائیں گے۔ 2 رکعت روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، کسی کے بارے میں بدگمان مت ہوئیے، کسی کے بارے میں بد زبان مت ہوئیے۔ اور نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے، اور نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے۔ علماء فرماتے ہیں ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت خواب میں الہام ربانی ہوتا ہے اور حکم ربی ہوتا ہے جاؤ فلاں بستی میں جاؤ، فلاں قبیلے میں جاؤ، ہمارا ایک بندہ مرا ہے اس کو نھلواؤ، دھلواؤ، دفناؤ۔ حضرت وہاں تشریف لے جاتے ہیں، تحقیقات کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہاں تو ایک شرابی کا انتقال ہوا ہے، باقی کسی اللہ والے کا، کسی اللہ کے نیک مخصوص مندوب بندے کا یہاں انتقال نہیں ہوا۔ حضرت نے خوب تحقیقات کی، پھر اسی کو نھلوایا، دفنایا۔ دفن کے بعد اس کے گھر تشریف لے گئے، معصوم بچے سے کہا اماں جان سے پوچھ کر آئیے ابا جان کا کوئی مخصوص عمل تھا تو بتائیے۔ ماں نے بتایا ایک زمانے سے اس کے نکاح میں آئی ہوئی تھی، برائیاں تو بہت کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، بہت سے گناہ کا عادی بنا ہوا تھا، لیکن رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کرتا تھا اور رب کائنات سے کہتا تھا اے دنیا آخرت کے مالک اس بے کس بے بس کو معاف کر دے جو نہ دنیا کا مالک نہ آخرت کا مالک۔ اے دنیا آخرت کے مالک اس بے کس بے بس کو معاف کر دے
جو نہ دنیا کا مالک نہ آخرت کا مالک. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ وجہ ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ وجہ ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے. کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ. کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں خاموش بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ. یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا تو قبولیت کے طریقے بتا مجھے، یا باندھ دے تو مجھ کو اپنی رضا کے ساتھ. یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا تو قبولیت کے طریقے بتا مجھے، یا باندھ دے تو مجھ کو اپنی رضا کے ساتھ. ایک شاعر نے اور کہا ہے، کل رات نور کی نوری میں جس وقت میں اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے. کل رات نور کی نوری میں جس وقت میں اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے. آتی تھی صدا پہ ہم جو ماننے والے ہوں، وہ حق اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے. جو رزق کا طالب ہے میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہے جنت کی طلب لائے. جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. وہ مائل توبہ ہو، میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے بچتائے. یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا بھی جسے آئے. یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا بھی جسے آئے. آئے خدا پرور آیا ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں، بس تو مجھے مل جائے. آئے خدا پرور آیا ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں، بس تو مجھے مل جائے. رب مل گئے تو ساری کائنات مل گئی. رب مل گئے تمام مسائل حل ہو گئے. رب مل گئے زندگی آسان. رب مل گئے موت آسان. رب مل گئے قبر کفن دفن آسان. رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ سبکتگین رحمت اللہ علیہ بہت سی عورتوں کے ساتھ رات گزارتا تھا. بہت سی عورتوں کے ساتھ رات گزارتا تھا. ایک عورت شکل و صورت میں کوئی خاص نہیں، کالی کلوٹی، لیکن بادشاہ سلامت اس کی طرف بڑی عقیدت رکھتے تھے، بڑے جھکاؤ رکھتا تھا. بادشاہ سلامت سے ایک مرتبہ دیگر دوسری عورتوں نے کہا کہ آپ اس سے اتنا تعلق رکھتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں، عقل و شعور عقل میں، شکل و صورت میں، ناپ و نقشے میں ہم سے کہیں زیادہ ڈل ہے، بد شکل ہے، آپ اس سے اتنی قربت اتنی محبت. بادشاہ کہتے ہیں اس کا جواب
آئندہ دیا جائے گا، اب نہیں پھر آئندہ دیں گے، ٹھہر جائیے۔ بادشاہ سلامت نے جواب دیا، حضرت نے لکھا ہے، مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سبکتگین نے ایک مرتبہ شاہی محل کے صحن میں، اپنے محل کے صحن میں تمام ذخائر جمع کیے کرائے، یہ ڈھیر لگوا دیے، جو کچھ تھا سب کی ڈھیر یہ لگوا دی، اور ان تمام عورتوں کو بلا کر کہا جس شاہی محل کے صحن میں جس کا جو کچھ ہے، جس کا جتنا دل چاہے وہ لے لے، وہ لے لے۔ وہ تمام ملک و مال کی حاجتہ لالچا کرنے والی گئی اور تمام کو اپنے قبضے میں لیا، اپنے قبضے میں لیا، اور یہ کھڑی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ سب نے ہنس کر کہا دیکھا یہ دیوانی ہے، یہ مستانی ہے، آج اس نے اپنے پاگل پنے کا پورا ثبوت پیش کیا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ اس صاحبہ کو بلا کر پوچھا کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھی، آپ کے کیا ہماری کیا ہوا اعلان سمجھ میں نہیں آتا؟ صاحبہ نے جواب دیا میں نے تو خوب سمجھا تھا، شاید انہوں نے نہیں سمجھا۔ بادشاہ سلامت دوبارہ ریپیٹ کیجئے، دوبارہ کہیے آپ نے کیا کہا تھا؟ بادشاہ سلامت نے کہا میں نے یہ کہا تھا شاہی محل کے صحن میں جو کچھ ہے، جس کا جتنا دل چاہے آ کر لے لو۔ یہ قریب آ کر کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے شاہی محل کے صحن میں تو آپ بھی ہیں، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دنیا دار بادشاہ کے بارے میں، ایک دنیا دار خاتون کا یہ خیال کہ آپ مل گئے تو سب مل گئے، لیکن 15ویں صدی کا ایمان والا اس سبجیکٹ میں بالکل فیل ہو گیا، وہ گارے مٹی کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ گارے مٹی کی محنت کو چھوڑیے، ایمان کی محنت کو اپناؤ، قرآن کی محنت کو اپناؤ، سنتوں کی محنت کو اپناؤ، شریعت کی محنت کو اپناؤ، اپنی خواتین میں دین لانے کی کوشش کرو۔ مرد کا دین فرد کا دین، مرد کا دین فرد کا دین، عورت کا دین عالم کا دین، مرد کا دین فرد کا دین، عورت کا دین عالم کا دین۔ عورتوں میں دین آ جائے تو شادیوں میں دین کا آنا آسان، عورتوں میں دین آ جائے خدا کی قسم معصوم بچوں میں دین کا آنا آسان، دینی تربیت آسان، دینی تعلیم آسان، ہدایت نبوی کا روشن ہونا آسان، ہدایت نبوی کا زندگی میں آنا آسان، ہدایت نبوی کا یہ فرمایا تجارتوں میں آنا آسان، آقا مدنی کے لباس کا ہمارے لباسوں میں آنا آسان کب ہوگا؟ جب خواتین میں دین آئے گا۔ آپ اپنی بیٹی صاحبہ کی سنتوں کو سامنے رکھ کے پرورش کیجئے، آپ کی بیٹی رخصت ہو کر جہاں جائے گی وہ گھر دارالقرآن بنے گا، دارالحدیث بنے گا، دارالفقہ بنے گا، دارالسنہ بنے گا، دارالمعرفہ بنے گا۔ مولانا منیر کالینہ والے دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ والے دامت برکاتہ العالیہ اپنے مواعظ میں لکھتے ہیں بمبئی میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، رخصت ہو کر آ گئی، 3 دن گزر گئے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ تیسری رات آئی، شوہر نے کہا بھاگیوان کھا لے، بھاگیوان کچھ تو کھا لے، میرے ہاتھ سے ایک نوالا کھا لے۔ یہ صاحبہ کہتی ہے میرے آقا سارے خدمتیں انجام دینے کو تیار ہوں، لیکن اس گھر کے نوالے کے بارے میں مت کہنا۔ شوہر کہتا ہے میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس صاحبہ نے جواب دیا آپ کی طرف سے پیغام نکاح آیا، میری ماں نے استخارہ کیا، استخارے میں خیر آئی، مجھے رخصت کر دیا، لیکن تحقیقات کرنے سے یہ پتا چلا آپ بمبئی کی بڑی عدالت کے وکیل ہیں، ایک بڑے وکیل ہیں، آپ رشوت بہت لیتے ہیں۔ میری ماں نے میرے ساتھ بیگ میں ایک چنوں کی تھیلی رکھی ہے، میری ماں نے رخصتی کے وقت میرے ساتھ بیگ میں ایک چنوں کی تھیلی ساتھ کی ہے۔ میری ماں نے فرمایا بیٹا جب تک تیرا شوہر توبہ نہ کرے چنے کھا کر زندگی گزارنا، اگر تیرے پیٹ میں رشوت کے نوالے پہنچ گئے تو ناچنے والے پیدا ہوں گے، گانے والے پیدا ہوں گے، بدیوں والے پیدا ہوں گے، شرارت والے پیدا ہوں گے، ہیئر اسٹائل کو یہودی عیسائی کے مشابہ بنانے والے پیدا ہوں گے۔ 15ویں صدی کے ایمان والے تیری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، تیرا اپنا کوئی شوق نہیں ہے، تیرا اپنا کوئی ذوق نہیں ہے، تیری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے۔ یہودیوں کا دھوکا چاٹتا ہے، عیسائیوں کا دھوکا چاٹتا ہے، نصرانیوں کا دھوکا چاٹتا ہے، دشمنان اسلام کا دھوکا چاٹتا ہے۔ سر کے بالے میں، سر کے معاملے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمنہ کے چاند نے ہدایت دی ہے، مسجد نبوی سے پیغام آیا
نہانی اللہ عز و جل عن القطع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے نبی قرض سے بچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا قضا سے بچتے رہو. قضا کیا ہے؟ پوچھو علماء سے، صلحاء سے، خطباء سے، ائمہ سے. کیا پوچھیں گے؟ ہم تو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے دوری اختیار کر رکھی ہے، ہم نے ان سے دوستی ختم کی ہوئی ہے، ان کو تو گالیاں سناتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. نہ قرآن کے بن سکے، نہ قرآن والوں کے بن سکے، نہ سنتی بن سکے، نہ سنت والوں کے بن سکے، نہ یہ فرمایا نہ اللہ والے بن سکے، نہ اللہ والوں کے بن سکے. ہر جگہ اہل علم کو برا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں. اللہ معاف فرمائے. ہمارے شہر سہارنپور میں ایک جوان نے حضرت مولانا سید اسد ارشد مدنی دامت برکاتہ عالیہ کو بہت برا بالا، بہت نازیب الفاظ، بہت بد کلامی، بہت نہ جانے کیا کیا الفاظ کہے. میں نے کہا اگر تو اپنے عقائد میں اتنا پکا سچا ہے تو یاد رکھ، لکھ کر مر جا، لکھ کر مرنا. میرا جنازہ کوئی عالم دین نہ پڑھائے، میرا جنازہ کوئی امام مؤذن نہ پڑھائے، میرا جنازہ کوئی اللہ والا نہ پڑھائے. اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. خیر نہ جانے بات کہاں پہنچ گئی. تو میں عرض کر رہا تھا مولانا منیر صاحب کالینہ والے دامت عالیہ اپنے مواعظ میں لکھتے ہیں کہ حضرت وہ بمبئی میں شادی ہوتی ہے، وہ شوہر اپنی صاحبہ سے کہتا ہے، اپنی شریک حیات سے کہتا ہے کھا لے. وہ کہتی ہے کہ حضرت جو چاہے کہیں گے حکم دیجئے لیکن کھانے کے بارے میں مت کہیے. میری والدہ محترمہ نے رخصتی کے وقت چنوں کی تھیلی ساتھ کی ہے. بیٹا جب تک شوہر سچی توبہ نہ کرے تو چنے کھا کر بسر کرنا، گھر کا نوالا مت کھانا. حضرت نے لکھا ہے اس شوہر نے اس رات 2 رکعت نماز پڑھ کے سچی توبہ کی. کہا اے اللہ جو ہوا اسے معاف کر دے، معافی کا فیصلہ کر دے، ہدایت کا فیصلہ کر دے. زندگی میں کوئی نوالا حرام نہ کھاؤں گا، نہ کھلاؤں گا، ایک حرام پائی نہ کماؤں گا، نہ گھر میں لے کر آؤں گا. اے اللہ کوئی قرآن کی آیت دل میں داخل ہو جائے، کوئی واقعہ دل میں داخل ہو جائے، حدیث مبارکہ دل میں داخل ہو جائے، آقا کی ہدایت نبوی دل میں آ جائے، دل میں بات پہنچے گی تو یاد رکھیں زندگی کا بننا آسان ہو جائے گا. اللہ پاک قلوب پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہنے سننے میں جو خطا نسیان ہوئی اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرمائے. زندگی میں کسی اللہ والے سے جوڑ ضرور قائم کر لینا، کسی خانقاہ سے ربط قائم کر لینا، دعوت و تبلیغ سے ربط کر لینا، اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر، اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر، مشورے کے تابع بن کر جو دعوت کی مبارک محنت کو اپنائے گا اس کا وجود زمین پر ہوگا، اس کی محبت آسمان پر ہوگی. میری والدہ کے سگے نانا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے اپنی والدہ سے سنا ہے ایک مرتبہ عید کے دن بہت رو رہے تھے. آپ کی والدہ نے آپ کے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا بیٹا آج عید کا دن ہے، بیواؤں سے زیادہ رو رہا ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ آج اتنا کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ 29 روزوں پر عید کا چاند نظر آ گیا، ایک روزہ اور مل جاتا میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور مغفرت ہو جاتی، میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور بخشش ہو جاتی. پہلے تو ماں بچے کے آنسو صاف کر رہی تھی، پھر بچے نے ماں کے آنسو صاف کرنے شروع کیے. اے اللہ کوئی واقعہ دل میں داخل کر دے، قرآن کی کوئی آیت دل میں داخل کر دے، محمد مصطفیٰ کی کوئی بات، محمد مصطفیٰ کی کوئی ہدایت، محمد مصطفیٰ کی کوئی حدیث پاک خدا کرے ہمارے دل میں داخل ہو جائے، آپ بھائیوں کے دل میں داخل ہو جائے، امت کے جوانوں کے قلوب میں داخل ہو جائے. 80% جوان جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، 80% جوان جہنم کی ڈھانگ پر کھڑے ہیں، آنکھ بند ہوئے جہنم میں چلے جائے، ناپاک تصویروں میں آ گئے، ناپاک معاملات میں آ گئے، ناپاک مجلسوں میں آ گئے. فرعون بھی وہ نہ دیکھ سکا جو آج کا جوان دیکھ رہا ہے، حامان بھی وہ نہ دیکھ سکا جو آج کا جوان دیکھ رہا ہے، شداد قارون وہ نہ دیکھ سکے جو آج کا جوان تصویریں دیکھ رہا ہے. اللہ معاف فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت والی محنت عطا فرمائے، ہدایت والے مذاکرے عطا فرمائے، ہدایت والی مجلسیں عطا فرمائے، ہدایت والے کھان پان عطا فرمائے، ہدایت والی تعلیمات عطا فرمائے، ہدایت والی دوستی عطا فرمائے، ہدایت والا پڑوس عطا فرمائے، ہدایت والا دوست عطا فرمائے. زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے ضرور لگا لینا، زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے ضرور لگا لینا. شوہر بیوی کا نہ چاہتے ہوئے پیٹ چاک کرا دیتا ہے،
بچہ آپریشن کے بعد ہوا، بڑا آپریشن کرنا پڑا، نہ چاہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دیجئے، نہ چاہتے ہوئے آپریشن کرا سکتے ہو، نہ چاہتے ہوئے کاروبار چھوڑ سکتے ہو، نہ چاہتے ہوئے شہر چھوڑ سکتے ہو، لیکن نہ چاہتے ہوئے اللہ کے حبیب کے نہیں بن سکتے، نہ چاہتے ہوئے مسنون نہیں بن سکتے، نہ چاہتے ہوئے اللہ کی معرفت نہیں لے سکتے۔ سب کچھ دے کر بھی مل جائے تو لے لو، سودا سستا ہے، میرے نبی کی قیمت کوئی کیا جانے، میرے نبی کا کوئی مقام کیا جانے۔ سب کچھ دے کر بھی نبی کی سنت ملے تو لے لو، سب کچھ دے کر بھی نبی کا دین ملے تو لے لو، اللہ کی قسم نبی کے مقام کو ہم کیا جانے۔ آنکھ کی روشنی آنکھ کے اتنے قریب نہیں جتنا محمد مصطفیٰ خدا کے قریب ہے، زبان کی گویائی زبان کے اتنے قریب نہیں جتنا محمد مصطفیٰ خدا کے قریب ہے، دماغ کا میسی دماغ کے اتنے قریب نہیں جتنا محمد مصطفیٰ خدا کے قریب ہے۔ ہم نے اس قریبی رحمت للعالمین کو ٹھکرایا، ہمارے بچوں نے ہمیں ٹھکرا دیا۔ بیوی کو شکایت ہے، شوہر میری نہیں سنتا، اماں کو شکایت ہے، بچہ میری نہیں سنتا، مالک کو شکایت ہے، ملازم میری نہیں سنتا، ماما کو شکایت ہے، بھانجا میری نہیں سنتا، چاچا کو شکایت ہے، بھتیجا میری نہیں سنتا، دادا کو شکایت ہے، پوتا میری نہیں سنتا، نانا کو شکایت ہے، نوازا میری نہیں سنتا، حاکم کو شکایت ہے، رعایا میری نہیں سنتی۔ اللہ کی قسم یہ ضلع ہے محمد مصطفیٰ کو چھوڑنے کا، آپ کی تعلیمات کو چھوڑنے کا، آپ کی ہدایات کو چھوڑنے کا، آپ کی سنتوں کو چھوڑنے کا، آپ کی شریعت کو چھوڑنے کا، آپ کے اخلاق کو چھوڑنے کا، آپ کے بتائے ہوئے لباس کو چھوڑنے کا۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندگی میں لائیں گے، ان کی برکت سے زندگی میں بڑی سنتیں آئیں گی۔ گھبرائیے مت، بیٹھ کر پانی پیجیے، 3 سانس میں پانی پیجیے، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیجیے، سر ڈھانک کے پانی پیجیے، دیکھ کر پانی پیجیے۔ اگر آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں اور وہ ڈبے کے اندر ہے تو پانی گلاس میں نکال کر پیجیے۔ نبی کی سنت ہے دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، 3 سانس میں پینا، پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، پینے کے بعد دعا کا اہتمام کرنا۔ تم چھوٹی سنتوں کو زندہ کرو، اللہ بڑی سنتوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندگی میں لاؤ، اللہ پاک جنازے میں برکت پیدا فرمائے گا۔ دنیاوی محنت کا رزلٹ موت پہ ختم ہوتا ہے، سنتوں کی محنت کا رزلٹ موت پہ شروع ہوتا ہے۔ دین کی محنت، دنیا کی محنت کا رزلٹ موت پہ چھینا جاتا ہے، ایمان و یقین کی محنت کا رزلٹ موت پہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ زندگی میں مجلس مبارکہ میں 50 افراد سے زیادہ نہیں آتے تھے، جنازے میں 2 لاکھ کہاں سے آ گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم بھی تیرے ہیں، نبی کے نام پہ بھیجا، نبی کے نام پہ بھیجا۔ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکروں میں رہتی ہیں۔ ایک قریشی جوان کا بیان ہے کہ میری ماں نے مجھ سے کہا جہاں شیخ الحدیث صاحب کا وصال ہوا ہے حضرت کے جنازے میں چلا جا۔ بچہ چلا جاتا ہے، جوان لڑکا ہے، حسین و جمیل لڑکا ہے، ماں فون کر کے پوچھتی ہے کہ حضرت کو کاندھا دیا کہ نہیں دیا، جنازے میں کاندھا ملا کہ نہیں ملا؟ جوان کہتا ہے نہیں اماں، بس سے باہر ہے، بس سے باہر ہے، 1500 آدمی نہیں ہے، حد نگاہ تک مجمع ہی مجمع ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے اپنی بہنوں سے آ کر کتنی مرتبہ بتایا کہ میں پہلا شو دیکھ کر آیا ہوں، مجمع میں گھس کے ٹکٹ لے کر آیا ہوں، اگر اللہ والے کو کاندھا دینے کے لیے تیری جان بھی چلی گئی تو سودا سستا ہے کر لے۔ ماں نے بچے کو ابھارا، اس خدا کی قسم لڑکے کا بیان ہے میں حضرت کے جنازے میں گھستا چلا گیا، میں نے حضرت کو کاندھا دیا، میری حالت وہ ہو گئی کہ 2 دن تک مجھے کچھ پتا نہیں تھا کیا کالا ہے کیا گورا ہے۔ 2 دن بعد مجھے کچھ آرام ہوا، میری آنکھ لگی، میرے خواب و خیالات پر درست ہوئے تو خواب میں شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تو تم نے بہت ہمت سے کام دیا ہے، تم نے بڑی ہمت سے، اللہ ہمارے جنازے میں بھی برکت پیدا فرما دے، اعمال میں برکت پیدا فرما دے، ہمارے صالحہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس وقت کی مجلس میں زبان سے کوئی جملہ جانے انجانے میں ایسا نکلا ہو جس سے کسی بھائی یا بہن کو تکلیف ہوئی ہو تو معاف کرے، اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو اس سے راضی ہوتا ہے، معافی کا پیغام امت تک پہنچانے والوں سے بھی خوش ہوتا ہے۔ بالکل آخر بات کہہ کر ختم ہو جاتا ہے، میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں،
میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، میں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں، میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، میں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں، میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، میں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ ماں کے بند پیٹ میں بنتا ضرور ہے، ماں بناتی نہیں ہے، مرغی کے پیٹ میں بنتا ضرور ہے، مرغی بناتی نہیں ہے، بکری میں بنتا ضرور ہے، بکری بناتی نہیں ہے، تالاب میں بنتا ضرور ہے، تالاب بناتا نہیں ہے، ہرن کے پیٹ میں مچھ بنتا ضرور ہے، ہرن بناتا نہیں ہے، ہمبرا مچھلی کے منہ میں ہمبر بنتا ضرور ہے، مچھلی بناتی نہیں ہے۔ بنانے والی طاقت میرے اللہ کی ہے، بچانے والی طاقت میرے اللہ کی ہے۔ اگر ماں بناتی تو کوئی کالا کلوٹا نہ بناتی، کوئی لنگڑا نہ بناتی، کوئی اندھا نہ بناتی۔ ابھی سہارنپور میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس کے بھائی اس کے والد نے آ کر حضرت سے دعا کرائی کہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، اس کے دل میں سوراخ، دوسری بیٹی پیدا ہوئی، اس کے دل میں سوراخ،